کیا عید میلاد النبی منانی چاہیے اور کیسے منانی چاہیے؟ دیکھو ایک سادہ سی بات کر دوں، بہت پہلے کی بات ہے، میں فیصل آباد میں تھا، وہاں ہمارے بڑے خطیب گزرے حضرت مولانا اشرف حمدانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہاں ہمارے بزرگ صاحب مولانا شام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں اللہ تعالی کی توفیق سے اپنے نیک خواہوں کے ساتھ فیصل آباد میں جلسے میں گیا تعلیمی کے زمانے میں، وہاں حضرت مولانا اشرف حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان تھا کہ پہلے سال شاید ان کے بیٹے ہیں، پھر مجھے اپنے وہاں مدرسے میں بلایا انہوں نے، تو بیان میں مجھے ایک جملہ ان کا یاد ہے، نبی الاول کے غالب مہینہ تھا تو اسی موضوع پر بیان فرما رہے ہیں، ایک جملہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ منانے کی چیز نہیں اپنانے کی چیز، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ منانے کی چیز نہیں اپنانے کی چیز ہے۔ دیکھو منائیں گے تو ایک دن منائیں گے اور اپنائیں گے تو پوری زندگی اپنائیں گے، آئیے کتنی پیاری بات فرمائی الحمدللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر وہ تو کوئی دن کے ساتھ خاص نہیں، وہ تو آپ ہر روز حضور کا ذکر خیر کریں الحمدللہ، خوب کریں الحمدللہ۔ ہمارے بعض بھائی چلو اپنے کچھ خاص وقت میں کر لیتے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، لیکن بہرحال اصل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ منانے کی چیز نہیں اپنانے کی چیز ہے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسے کوئی دن منانے کا کوئی تصور نہیں تھا، یا کوئی خاص دن، وہ تو حضور کے ایک فرمان کو سر آنکھوں پر رکھتے الحمدللہ، اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا بس وہ اس کو وظیفہ بنا لیتے، یہ ہے تو بہرحال ہے اصل یہی ہے۔ باقی ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کو بھی محبت سے سمجھا دیا جائے الحمدللہ، وہ بھی اپنے محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ خیر کے سلسلے بھی کر رہے ہوتے ہیں، نرمی سے سمجھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اب تیجا ہے 40واں ہے نا، اب ہم کبھی کبھی ان سے کر دیتا ہوں بھائی، ہم دیکھو تیجا اور 40واں، اگر تیجا کریں گے 40واں کریں گے تو صرف ایک دن آپ قرآن پاک پڑھیں گے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ تیجا نہ کریں بلکہ پورے 30 دن قرآن پاک پڑھیں، برسی نہ کریں بلکہ پورا سال قرآن پاک پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں۔ دیکھو دن مقرر کریں گے تو پھر ہے اس میں ایصال ثواب میں کمی آ جائے گی، اگر ہے چونکہ دن مقرر کرنا، دیکھو جب شریعت میں ایک چیز کا دن مقرر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے مقرر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں ان رسموں میں پھر آپ جن رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں ان کو بس کھانے کی فکر ہوتی ہے، یا کرنا حالانکہ غلط بات ہے، یا کرنا بھائی، حالانکہ حدیث میں حکم ہے جن کے گھر فوت کی ہوئی ہے ان کو کھانا نہ بنا، پڑوس ہی کھانا بنایا ان کو حکم ہے، اور یہاں بچے کی طرح یتیم ہوئے اور آپ جا کر ان کے بغیر بھی مال تقسیم ہوئے ان کو جا کر مال کھا لینا، چلو کوئی قریبی رشتہ دار کوئی آگے چلو کچھ تھوڑی بہت وہ کوئی ہے، ورنہ جو اگر نابالغ ورثاء ہوں تو ان کی تو اجازت ہی معتبر نہیں ہے یا کر کھانے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اصل چیز ہے آپ قرآن پاک پڑھیں، روز قرآن پاک پڑھ کر ان کو ٹھنڈی ہوا پہنچائیں، ریا اور دکھلاوے سے بچیں، یا کچھ نہیں، مجمع میں کچھ نہیں رکھا ہے، میں فوتی کے بعد کوئی تعزیتی کوئی جلسہ وغیرہ ہو نہیں جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بھائی وہ نام جلسے کرتے ہیں اور اس میں دیگر کارے ہوتے ہیں، تو بہرحال بس کچھ سمجھا کچھ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سمجھا دیا جائے ابو کو جو آہستہ آہستہ ان کو ہے۔ اب ہے میری والدہ کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، نہ کوئی تیجا کیا نہ 40واں کیا، بس اللہ کا شکر ہے قرآن پاک پڑھ کر الحمدللہ بخشتا ہوں الحمدللہ کی رحمت سے، اور یہ ان کو ثواب پہنچ رہا ہے، اپنے بچوں کو کم از کم نادر قرآن پاک پڑھائے ہیں، اور ایک حافظ بن جائے، 2 حافظ بن جائے، جو بچہ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے الحمدللہ وہ جس درس سے وہ اپنے والدین کے لیے قرآن پاک پڑھ کر پڑھ سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ عید میلاد النبی میں نے رکھی ہے نا کہ یہ منانے کی چیز ہے، عید میں میلاد کا تو خیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حضور کی جو آمد کی جو خوشی ہے آگے نا اس کا تعلق صرف دن سے نہیں ہماری پوری زندگی سے ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خوب چلو نرمی سے سمجھا دی جائے الحمدللہ کہ ہم نا حضور کی آمد ہے اور
اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میں بھی راستے میں آ رہا تھا کہ مرمحتان رحمۃ اللہ علیہ گئے واز کا مطالعہ کر رہا ہوں، گاڑی میں مطالعہ کر رہا، اس میں لکھا کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے نا، اللہ اپنا قرب نصیب فرما دے۔ فرمایا قرب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسافت کم ہو جائے، مسافت کم ہو جائے، دو چیزیں آپس میں مل جائیں۔ فرمایا یعنی اتصال بین شین، دو چیزوں کے درمیان اتصال ہو جائے، قریب ہو جائے۔ فرمایا یہ معنی تو اگنی ہے، جسموں کے ساتھ خاص ہے، جسم کا، اور اللہ پاک کی ذات اور جسم سے پاک ہے اگنا، تو یہاں تو قرب کا یہ معنی نہیں ہو سکتا کیا ہے۔ ہاں وہاں کتنا پیارا جملہ فرما لگے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا معنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، بس الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کے قرب کا معنی یہی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، الحمدللہ بس اللہ راضی ہو گئے، بس سمجھو آپ الحمدللہ آپ ان کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، الحمدللہ۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا معنی یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، بس یہ ہے۔ اور یہ حکم نام ہی عرض کرتے رہتا ہوں، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے۔ اگر بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے احکام کیا اتارے، اپنے خوشی کے سمندر اتارے ہیں۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک ایک حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب پیارے نورانی طریقے، اللہ تعالیٰ یہ خوشی بھرے ہوئے، الحمدللہ۔ ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے یہ تو ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے۔